کہیں آپ کو سنت نظر نہ آئے، کوئی حضور کا اسوہ حسنہ کی جھلک نظر نہ آئے، حضور کی سیرت کی کوئی جھلک نظر نہ آئے، تو آپ کہیں گے بھی کیسا عاشق ہے یار یہ، جیسے سنت ہے داڑھی سجانا۔ اب کوئی اگر بالفرض نعت خوان ہے اور داڑھی نہیں رکھتا اور عشق رسول کی باتیں کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں نا سارے دعوے بیکار ہیں اس کے، کیوں؟ خالی زبان کام نہیں کرتی۔ وہ ہے نا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں کو موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے بارے میں خود کہا تھا کہ گفتار کا غازی، باتیں کروا لو، ہر موضوع پہ شعر ملے گا آپ کو۔ عاجزی ہے، ڈاکٹر اقبال صاحب بڑی ایک عاشق رسول شخصیت ہے، مگر انہوں نے خود کہا کہ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو مسلمانوں کی یہ ایک عمومی چیز ہے کہ وہ کردار میں بڑے سست ہے۔ ہم بھی دیکھیں کوئی بڑا نعت پڑھ رہا ہے جھوم کے، اس کا چہرہ پہ ہم بولتے ہیں سنت تو رکھتا نہیں ہے، خالی باتیں ہیں، تو وہ مزہ نہیں آتا، دیکھنے والے کو بھی وہ اثر نہیں آتا کہ بات عشق رسول کی ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کیسی اطاعت ہے، یہ کیسی فرما برداری ہے کہ بندہ امتی ہو کر اپنے نبی کی سنت کو اپناتا نہیں ہے، باتیں کروا لو، تو پھر یہ سارا دعویٰ ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ ترجمہ کیا ہے کہ پھر اگر تم منہ پھیرو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فیصلہ سنا دیا کہ اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہے، جس نے نہیں کی، منہ پھیرا اللہ سے، رسول سے، اس کے حکم سے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو رسول کی ذمہ داری یہی ہے جو اس پر لازم ہم نے کیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا۔ یعنی رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ حضور نے فرما دیا بھائی میری سنت یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی رسول کی اطاعت، اس لیے دونوں ہم پر لازم اور فرض رکھی گئی ہیں، حضور نے بتا دیا۔ اب ہم پر جو بوجھ ہے فرائض کا، واجبات کا، یہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ عشق رسول کا اگر ہمارا دعویٰ ہے تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ فرما رہا ہے اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ قابل غور اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی اطاعت کرو۔ تعجب کی بات، پیچھے اللہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ، بس تم خالی رسول کی بھی اطاعت کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہادی امت بن کے تشریف لائے ہیں، اور رسول کی اطاعت من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، کیونکہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو تہتدوا، ہدایت کو پالو گے۔ رسول کی اطاعت کے بغیر ہدایت ملنا امپوسیبل، ناممکن ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اتباع رسول کے صدقے۔ فاتبعونی کا لفظ سکھا رہا ہے کہ اتباع رسول کرنے والے سے اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ ایک دعویٰ بندے کا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، ساری زندگی کرتا رہے، یہود و نصارہ بھی کرتے تھے۔ یہ آیت کا جو شان نزول، جو بیک گراؤنڈ ہے، یعنی پرپز آف جو ریویلیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، جب یہودیوں نے کہا ہم تو اللہ سے محبت کرتے، نصارہ نے کہا ہم بھی اللہ سے محبت کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ اسی بات پر حضور نے فرمایا تھا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو سوائے میری اتباع کے کوئی راستہ نہ ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، شریعت محمدی کی اتباع کریں گے۔ یہ حضور کا اسٹیٹس ہے، حضور خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المسلمین ہے، کائنات کی ہر شے حضور کی اطاعت بھی کرتی ہے، حضور کو رسول بھی مانتی ہے۔ مانتے تو ہم بھی ہیں مگر ہم اطاعت نہیں کرتے جیسی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی پوری زندگی آپ دیکھیں، کیا کسی آپ نے سنا کبھی کہ کسی صحابی نے داڑھی نہ رکھی ہو، عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی مبارک رکھی ایک مشت، ہر صحابی کی داڑھی ایک مشت تھی۔ کسی نے نہیں کہا کہ میں تھوڑی چھوٹی کر لوں، تھوڑی سی کتروا لوں، تھوڑا خط بنا لوں، تھوڑا ڈیزائننگ کر لوں۔ یہ عشق رسول کی باتیں ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ عشق ہے تو عشق سر چڑھ کر بولتا ہے، تو عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، ورنہ عقل کو تو تنقید سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو عشق ہے وہ سنتوں کے آئینے میں ہونا چاہیے، پھر ہم کہیں گے بھی واقعی یہ عاشق ہے، اس کے دعوے سچے ہیں۔ جو اللہ رسول کی اطاعت نہ کرے تو کائے کے دعوے۔ ایک والدین کی مثال لے لیں، ایک بچہ ہے ماں باپ کی نہیں مانتا وہ، تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک وہ گستاخ ہے، اللہ کے نزدیک وہ بے ادب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں پورا ذکر موجود ہے اس کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ والدین کو اف تک نہ کہو،
اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں جھڑکو، نہ ان سے کوئی سخت بات کرو، بلکہ ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا کر، سر جھکا کر، نظریں جھکا کر ان سے بات کرو۔ اگر اولاد یہ نہیں کرتی، اللہ کے نزدیک گستاخ ہے وہ، والدین کی بے ادب ہے وہ۔ اب بچہ اگر ماں باپ کی تعریفیں کرتا رہے، میرا باپ یہ، میرا باپ وہ، جانتے نہیں ہو میرے باپ کو بڑا ہائی سٹیٹس ہے، باپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی بیٹا آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑے گن گاتا ہے آپ کے، باپ کہے ایک نمبر کا ڈھیٹ نافرمان ہے، باپ کہے یہ میرا بیٹا ایک نمبر کا ڈھیٹ نافرمان بے ادب ہے، تو آپ اس کی تعریفیں کرنا دیکھو گے بچے کی، یا باپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھو گے کہ باپ نے کیا کہا ہے بچے کے بارے میں؟ ظاہر بات ہے ہر ذی شعور بولے گا بھائی باپ کیا کہہ رہا ہے، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، ایک نہیں سنتا میری، بدتمیزی کرتا ہے۔ تو بچے کی تعریفیں کرنا کسی کام آئے گا؟ میرا باپ یہ ہے، میرا باپ وہ ہے، میرا باپ یوں ہے، کسی فائدہ نہیں۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، اللہ رسول کی تعریفیں کریں، باتیں کریں، عمل کی بات آئے زیرو، کچھ بھی نہیں، نہ سنت، نہ اسوہ حسنہ، نہ کوئی سیرت، نہ اللہ کی اطاعت، نہ رسول کی اطاعت، نہ اللہ کی فرما برداری، نہ رسول کی فرما برداری۔ وہ تو بے بات میں پتہ چلے گا کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ عاشقوں کو دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا